لائف ود بلال کے چینل پر آنے والی اور بلال کی اہلیہ جناب سمینہ میڈم جو ہے وہ ان کو بڑا غصہ آیا ہے، گچھا، اور انہوں نے ایک پوسٹ لگائی ہے جس میں وہ کچھ لوگوں سے مخاطب ہیں کہ میری خاموشی کو میری کمزوری نہ سمجھا جائے، کیونکہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ مریم کا ایکس سسرال خان فیملی، حالانکہ انہوں نے سمینہ کو تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، غالباً یہی کہا تھا کہ بیویاں آتی ہیں تو بعد میں جو ہے وہ کنسرن شو کرتی ہیں، جس کے بعد ان کو بھی بڑا جو ہے وہ ایشو ہوا، اور اس کے بعد سارے مسئلے مسائل شروع ہوئے تو چینل وغیرہ کے حوالے سے، کیونکہ خان فیملی ظاہر ان کے رشتہ دار ہیں، ان لوگوں کے جاننے والے ہیں، تو اندر کی باتیں گھر کی تو وہی جانے، اور ہم نے بھی اسی کے اوپر بات کی ہے جو انہوں نے کہا۔ بہرحال جی، سمینہ کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے پوسٹ لگائی کہ کل سے جو ہے وہ مجھے کل سے لوگوں نے بڑے کامنٹ کرنا شروع کر دیے ہیں، تو یوں کر دیے ہیں تو وہ کر دیے ہیں، تو میری خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے اور میں یہ کروں گی وہ کروں گی۔ بہرحال جی، یہ سارا کچھ ہوا۔ دوسری طرف مجھے حیرت ہوئی کہ ابھی جو 6-8 مہینے پہلے جو بیبی چاچی نے سارا قصہ کھولا تھا اور معافی تلافی کی تھی، اس وقت تو آپ کو اتنا غصہ نہیں آیا تھا، اب پتہ نہیں کیوں اتنا غصہ آ رہا ہے۔ تو مطلب اگر آپ کی فیور میں چیزیں جاتی رہیں اور دوسرے ذلیل ہوتے رہیں تو ٹھیک، اگر جو ہے وہ آپ کے اگینسٹ کوئی بات چلی جائے تو غلط، بڑی افسوس کی بات ہے۔ دوسری طرف عمیر کے اوپر، مطلب جو آمنہ کے ہسبینڈ ہے عمیر، آپ یقین کریں میرے حوالے سے بھی بہت لوگوں نے بڑی کوششیں کی، ہائے ہائے ہاؤ ہائے عمیر کے ان سے رابطے ان سے رابطے، آپ یقین کریں کہ وہ بندہ کسی کے نہ لینے میں نہ دینے میں، جس دن نہ مجھے اس عمیر کی آپ لوگوں نے ایک آڈیو بھی سنا دی نا، میں نے اپنا چینل چھوڑ دینا ہے۔ تو وہ بندہ اللہ میاں کی گائے، کسی کے نہ لینے میں نہ دینے میں، نہ اس کو جو ہے وہ کچھ پتہ نہ عطا، وہ اپنے کام میں مصروف بندہ، نہ وہ ڈھنگ سے ولاگنگ کرتا نہ وہ کچھ کرتا، اتنا وہ مصروف بندہ ہے۔ ظاہر ہے وہ پروفیشنل بندہ ہے یار، اس کے اپنے کام ہوتے ہیں، ان کے اپنے پلازا ہیں، وہ یوٹیوب والا بندہ نہیں ہے، اور وہ دیکھ کر بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ تو اس بندے کو بار بار مطلب بیچ میں لے آتے ہیں کہ اس نے خان فیملی کو 1 لاکھ روپیہ دیا تو فلانا روپیہ دیا تو یو ٹرن ہو گیا۔ مطلب کوئی بندہ اگر سچی بات کر رہا ہے، اگر نارمل بات کر رہا ہے، اور خان فیملی نے کیا کہا تھا، صرف اتنی سی بات تھی کہ آمنہ کی جو ہے وہ بڑی محنت تھی، اس بندی نے بڑی محنت کی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی ان کی ویڈیو میں نہیں تھا۔ تو اس میں اتنا برا ماننے والی کیا ہی بات ہے کہ اتنا تڑپ رہے ہیں لوگ، پھڑک رہے ہیں، بھڑک رہے ہیں، تو میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اب گزشتہ کوئی 6 مہینے پہلے بھی اور ابھی بھی، ٹھیک ہے، ابھی جب تک وہ فریج اور اے سی کی بات چل رہی تھی نا تو سب بڑا خوش ہو رہے تھے کہ بھائی کریں کریں آپ اے سی کی بات کریں۔ اب وہ جیسے ہی انہوں نے ذرا سی حقیقت بتائی نا تو یہ ہو گیا۔ اور پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا تھا نا خان صاحب، اب یاد کریں نا، پچھلی دفعہ بھی جب آپ کچھ بھی بات کر رہے تھے، جو بھی آپ کا مسئلہ تھا، جو بھی آپ کا ایشو تھا، اس وقت بھی آپ کی جو میں تو بھول بھی گئی وہ بچی کون ہے، وہ آپ کے گھر میں ایک چھوٹی، اس کے حوالے سے ان لوگوں نے کتنی غلط باتیں کی لوگوں نے کہ پھر آپ نے کہا کہ نہیں جی میں نے کوئی یاؤں پاؤں سے اس کا رشتہ نہیں کرانا تھا۔ میں ایکچولی میں نام بھول گئی، مجھے یاد بھی نہیں ہے کیونکہ میں اتنا نہیں دیکھتی۔ مجھے کل سے بڑے کامنٹ آئے تھے کہ آپ دیکھیں انہوں نے تو دھماکہ پھوڑ دیا، پھر اس کے بعد میں نے دیکھا اور میں نے بولا کہ واقعی میں بھئی یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل سچی بات کہہ رہے ہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی، اور مجھے کیونکہ آپ یقین کریں سچ کہنے کے لیے نا آپ کو بہت بڑا جگڑا چاہیے ہوتا ہے، اور آپ خود دیکھیں کہ اتنے ٹائم سے وہ لوگ مریم کو بھی بولتے رہے، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا کہ مریم جواب کیوں نہیں دیتی تھی، ہم تو کہتے تھے کہ مریم جواب دیں، شاید ان کی بھی کوئی ایسی چیزیں یا کوئی ایسی بات ہوگی جبھی وہ خاموش ایسے بیٹھ جاتے تھے۔ تو بہرحال جی اس وقت کوئی کچھ نہ بولا، ٹھیک ہے، پھر جو انتقال پہ ہوئے اس میں بھی انہوں نے باتیں کی، معافی بھی تلافی، اس وقت بھی کوئی نہ بولا کہ نہیں جی آپ یہ باتیں مت کریں، لیکن یہ آمنہ کی تعریف ہوئی تو سارے سر پہ جو ہے وہ پھڑ پھڑا گئے، اور یہ الزام لگانا شروع کر دیے کہ عمیر سے یہ ڈر گئے تو عمیر سے یہ ہو گیا تو عمیر سے وہ ہو گیا۔ اب مجھے نہیں پتا ان کا عمیر سے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی کے کہنے میں آ کر کوئی بات کر سکتے ہیں، ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، اور یہ بات تو سب کو ہی انڈرسٹوڈ ہے کہ چینل پر جو محنت تھی، جو کام تھا، جو نام تھا، جو تھوبڑا لے کر آتی تھی وہ آمنہ تھی بھائی،
ٹھیک ہے، بیہائنڈ دا کیمرہ آپ کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن جو ایک ٹی وی اینکر ہوتا ہے یا ٹی وی پروگرام کرنے والا ہوتا ہے، اب جیسے اقرار ہے، اقرار کا پروگرام آتا تھا، اس میں یہ تھوڑی تھا کہ سارا پیسہ یا پھر ساری محنت جو ہے وہ کیمرہ مین کی ہے، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کہیں بھی نہیں ہوتا. کیمرہ مین کی ایک سلیکٹڈ ایک سیلری ہوتی ہے. جو مین کام ہوتا ہے، جو مین لیڈ ہوتی ہے، وہ اقرار ہی ہوتی ہے بھائی. اقرار الحسن فیمس ہے، لوگ اسی کو جانتے ہیں. تو خان صاحب نے تو ایک نارمل بات کی، بالکل تمیز کے دائرے کار میں رہتے ہوئے. میرا نہیں خیال کہ اس میں اتنا پھدکنے بھڑکنے والی بات تھی کہ لوگ اسٹوریاں ڈال رہے ہیں تو یوں کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں، یا ڈلوائی جا رہی ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے بھائی کیا سین ہے اور کیا اتنا غصہ آ جاتا ہے. اور آج سے پہلے بہرحال بلال کا تو میں بات کروں تو بلال تو یہ حرکتیں کرتا ہی نہیں ہے. نہ وہ بندہ کبھی اسٹوری لگاتا، نہ وہ بندہ کبھی کسی کو جواب دیتا، اور نہ ہی ایسا کچھ وہ کرتا، کیونکہ مردوں کی جو مینٹیلٹی ہوتی ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے اور بہت صحیح کرتا ہے. تو اس کا چینل ہے، اس کو کوئی ایشو نہیں ہوا، اس نے کچھ بھی نہیں لگایا. لیکن بات یہ ہے کہ بھائی جب آپ پہ کسی نے کوئی بات کی ہی نہیں ہے، جب آپ کا کسی نے نام ہی نہیں لیا، اور میرا نہیں خیال کہ انہوں نے سمینہ میڈم کو جو ہے وہ کچھ بھی کہا تھا یا پھر کوئی بھی انہوں نے اس کے حوالے سے کوئی غلط بات کی تھی. انفیکٹ یہ انہوں نے تو بہت مہذب انداز میں ایک جو ہے وہ نارمل سی بات کی تھی، جس پر اتنا برا تو نہیں ماننا چاہیے. اب اللہ جانے انہوں نے کس کے لیے یہ لگائی نہیں لگائی، لیکن جیسے ہی ان کی ویڈیو آئی تو انہوں نے یہ پوسٹ لگائی، جس پر لوگوں کا بھی یہ گمان تھا، کامنٹ بھی آ رہے تھے کہ انہوں نے شاید خان فیملی کے لیے ہی لگائی ہے اور انہی کے لیے یہ سارا کچھ ہے. بہرحال جی اللہ بہتر کرے. باقی بات کروں اگر میں عمیر کے حوالے سے، تو آپ یقین کریں کہ اس بندے پر نا پچھلے کوئی 2-3 سال سے یہ سارا کچھ لگ رہا ہے، جب سے بلال جرمنی گیا ہے، کہ پہلے جو ہے وہ اس نے بلال کو یوں کیا، بلال کو یوں کیا. ہاں اس نے بلال کو سمجھایا ضرور تھا کہ باہر کے حالات اب ایسے نہیں ہیں کہ وہاں جایا جائے، ٹھیک ہے آپ جا رہے ہیں جائیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے. لیکن ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کی اب عمر ہو گئی ہے، جو بھی بہرحال ان کا آپسی پرابلم تھا وہ بھی اس نے آ کر سوشل میڈیا پہ کہا تھا. اس کو کسی کو بولنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے منہ میں خود زبان ہے. لیکن وہی بات ہے کہ بار بار آپ ایک بندے کو جو ہے وہ ذلیل کرواتے رہتے ہو، اس پہ الزام لگواتے رہتے ہو. تو میرا خیال ہے اب عمیر بھائی کو بھی جو بھی وہ یہ اس طریقے سے مطلب ان پہ الزام لگتے ہیں، ان کو آ کے نا ایک دفعہ شٹ اپ کال دینی چاہیے، بات کرنی چاہیے. مجھے نہیں پتا ان تک یہ باتیں پہنچ بھی رہی ہیں کہ نہیں، کیونکہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ وہ بہت بزی بندے ہوتے ہیں اور وہ ان چیزوں میں پڑھتے بھی نہیں ہیں. میں نے آپ یقین کریں آج تک اس بندے کا نہ کہیں کامنٹ دیکھا، نہ اس کو کسی پر بات کرتے ہوئے دیکھا، نہ اس کو ان چیزوں میں پڑھتے ہوئے دیکھا. وہ بالکل الگ قسم کا بندہ ہے، اور وہ اس قسم کا بندہ نہیں ہے کہ وہ ٹکے ٹکے کے ریئیکشن والوں سے یا ٹکے ٹکے کے لوگوں کے سے جا کر بحث کرے یا منہ ماری کرے یا باتیں کرے. آج سے 2-3 سال پہلے اس کے اوپر اتنے الزام لگے کہ اس نے مارا پیٹا ہے کچھ لوگوں کو، یہ کیا ہے وہ کیا ہے. اس بندے نے اس وقت کچھ بات نہیں کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اب جا کر خان فیملی سے یا خان صاحب سے کرے گا، اور خان صاحب جو ہے وہ کسی کی باتوں میں آ کر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ نیور. ٹھیک ہے، تو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کہی تھی. اتنے ٹائم سے وہ مریم پہ بات کرتے رہے، فریج پہ بات کرتے رہے، اے سی پہ بات کرتے رہے، حالانکہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. مریم چاہے وہ بھاڑ میں ڈالے اے سی کو یا فریج کو، لیکن اس وقت تو بڑے خان صاحب ان کو چسکے آ رہے تھے. اب آپ دیکھیں، اب آپ خود دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کی جو ہے وہ آپ نے یہ سارا چیپٹر کھولا تھا کہ انتقال والے دن انکل کے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس کے بعد بھی جو ہے وہ آپ نے بند کر دیا تھا کہ اب ہم نہیں کریں گے بات. پھر آپ کی جو ہے وہ بہن کی بیٹی تھی یا کون تھی وہ بچی جو آپ لوگوں کے میڈیا میں بھی نہیں آتی میرا خیال ہے، اس پر بھی باتیں ہوئیں. پھر آپ کو بڑا غصہ آیا کہ ہم جو ہے کوئی پاگل نہیں ایسے یوں پاؤں سے کر دیں اور یہ کر دیں وہ کر دیں. اس وقت مجھے تو بڑی بہرحال ہنسی آئی تھی، اور آپ نے بالکل ٹھیک بات کی تھی. اور اب بھی آپ نے جو آمنہ کے حوالے سے ویڈیو بنائی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ بہرحال 2-4 فیک آئی ڈیز ہی ہیں، جو کہ اب خود آپ کو پتہ ہوگا، انسان کو خود پتہ ہوتا ہے بہتر کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو بہرحال جی آپ اپنا کام جاری رکھیں. اور جو ہے وہ عمیر کے حوالے سے بہت باتیں ہو رہی ہیں. میرا خیال ہے اس بات کو آپ کو خود کلیئر کرنا چاہیے کہ عمیر ایسا بندہ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی سے جا کر بات کرے، کیونکہ ان لوگوں کی عادت ہے کہ جب بھی کوئی چیز ہو نا جو ان کی مطلب سوچ کے خلاف ہو یا سوچ کے برعکس ہو، اور آپ اگر کوئی حقیقت بات کر دیں تو پھر یہ الزامات پہ آ جاتے ہیں کہ فلانے نے آپ کو کال کر دی، آپ فلانے سے ڈر گئے، فلانے نے آپ کو پیسے بھیج دیے تو یوں ہو گیا تو وہ ہو گیا. اینی ویز جی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر، ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ.